اسرائیل میں یہودی اپنے گھروں کے باہر غرقد کے درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر صرف ماہرین ماحولیات اور سائنسدانوں کی کتابوں میں نہیں بلکہ اسلام کی احادیث میں بھی خاص انداز میں ملتا ہے۔ اس درخت کا نام غرقد ہے۔ دیکھنے میں یہ کانٹوں والی چھوٹی سی جھاڑی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ، مذہبی پس منظر اور حیران کن سائنسی راز موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عام درختوں کی طرح نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے بارے میں آج بھی دنیا بھر میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، غرقد کا درخت زیادہ تر صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ سخت گرمی اور پانی کی کمی میں بھی زندہ رہتا ہے، اور یہی بات اسے دوسرے درختوں سے مختلف بناتی ہے۔ عام طور پر درختوں کی جڑیں زمین کے اوپر والے حصے میں پھیلتی ہیں، لیکن غرقد کا درخت اپنی جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک لے جاتا ہے۔ یہ جڑیں سخت ریت اور پتھریلی زمین سے بھی پانی کھینچ لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب دوسرے درخت صحراؤں کی گرمی اور خشکی میں سوکھ جاتے ہیں، تب بھی غرقد کا درخت ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہ درخت اپنے ارد گرد کی زمین میں نمی کو بھی محفوظ رکھتا ہے، یعنی جہاں یہ لگ جائے وہاں کی مٹی جلدی خشک نہیں ہوتی۔ اسی لیے ماحولیات کے ماہرین اسے صحرائی ماحول کے لیے ایک قیمتی درخت سمجھتے ہیں۔ اس کی شاخیں کانٹوں سے بھری ہوتی ہیں جو اسے جانوروں سے بچاتی ہیں۔ یہ کانٹے اس درخت کے لیے ایک قدرتی دفاعی نظام کا کام کرتے ہیں۔ شدید گرمی میں جب ریت آگ کی طرح تپ رہی ہوتی ہے، تب بھی اس درخت پر چھوٹے سفید اور ہلکے جامنی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ بعد میں اس پر سرخ اور نارنجی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھل بھی لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے سخت حالات میں بھی یہ درخت نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ پھل بھی دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر مشکل حالات میں زندہ رہنے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن دوستو، غرقد کا درخت صرف اپنی سائنسی خصوصیات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ اس کا ذکر ایک عام حدیث میں بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت یہودی مختلف جگہوں پر چھپنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے سائے میں پناہ لیں گے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے پتھر اور درخت بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے پکڑ لو۔ لیکن اس وقت ایک درخت ایسا ہوگا جو خاموش رہے گا اور وہ غرقد کا درخت ہوگا۔ ناظرین، اسی وجہ سے اس درخت کو بعض روایات میں یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے، یعنی باقی درخت اور پتھر تو سچ بتا دیں گے لیکن غرقد کا درخت خاموش رہے گا۔ یہی بات اسے ایک عام درخت سے ہٹا کر ایک خاص راز بنا دیتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس درخت کے بارے میں مزید تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اسے قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقد کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت اگائے جا رہے ہیں۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ وہی حدیث ہے جس میں اس درخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل میں بعض ادارے خاص طور پر اس درخت کی شجرکاری کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل میں کئی علاقوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ غرقد کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق وہاں لوگوں کو اپنے گھروں کے باہر یہ درخت لگانے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ بعض مقامی لوگ اسے ایک مذہبی علامت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ درخت صرف ماحولیات کے لیے نہیں بلکہ مذہبی اور سماجی پہلو سے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ غرقد کے درخت میں طبی فائدے بھی موجود ہیں۔ اس کے پتے، بیج اور چھال کو بعض روایتی طریقوں میں دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی طور پر اس کے پتے اور پھل کو پیس کر یا ابال کر مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے معدے، جلد اور بخار کے مسائل میں مفید سمجھتے ہیں۔ کچھ تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس درخت میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو جراثیم کو کم کرنے اور سوزش کو گھٹانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے بعض جگہوں پر اس کے ارک اور جڑی بوٹیوں کی دوائیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔